اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. اللہ تعالیٰ کو نہ نیند ہے نہ اونگ ہے. موت تو دور کی بات ہے، موت تو دور کی بات ہے، اللہ کو نیند بھی نہیں اونگ بھی نہیں. تو اللہ تعالیٰ تو اس سے بھی پاک ہے. خواجہ غریب نواز موت کا مزہ چکھے، کوئی سملیرٹی پائی گئی نہیں. اللہ تعالیٰ کی کوئی قبر نہیں، غریب نواز جنت کے بعد قبر میں آرام فرما رہے ہیں، کوئی سملیرٹی پائی نہیں گئی. تو مزارات پہ جانا شرک نہیں بلکہ شرک کو کافرے کا عمل ہے. آپ اللہ سمجھ کر نہیں جاتے، اللہ کا بندہ سمجھ کر جاتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہی ہمیں قبر پجاری کہتے ہو، گریو ورشپرز کہتے ہو. ارے گریو ورشپرز کو کیا خواجہ غریب نواز کی مزار کو ڈھونڈنا جانا ہے؟ نہیں. گریو ورشپرز کو تو کوئی بھی گریو نظر آئے اس کو ورشپ کر لے. ضروری ہے کہ غوث پاک کی بارگاہ میں جا کے ورشپ کرے. جو گریو ورشپر وہ کسی بھی قبر کو ورشپ کر لے. ہم کسی شہر میں جاتے ہیں، آپ لوگ بھی دنیا کا سفر کرتے ہوں گے، کیا کبھی آپ نے کسی کافر کی قبر کے بارے میں لوگوں سے پوچھا کہ مجھے دکھاؤ کہ فلاں کافر کی قبر کہاں پر ہے، میں جا کے زیارت کر کے آتا ہوں؟ کبھی یہ کیا؟ نہیں. آپ ماشاءاللہ حج کو جاتے ہیں، عمرہ کو جاتے ہیں، مدینہ شریف جاتے ہیں، کیا کبھی آپ نے یہ سوچا کہ چلو جنگ بدر میں ابو جہل مارا گیا، چلو اس کی قبر کو دیکھ کے آئے، فاتحہ پڑھنے کے لیے، تعظیم کرنے کے لیے کیا جاتے ہیں اس طرح؟ نہیں. لیکن کیا کہتے ہیں، کوئی ہندوستان جاتا ہے تو پوچھتا ہے کہ نظام الدین اولیاء کی مزار کس طرف ہے، راجہ بختیار کاکی کی مزار کس طرف ہے، غریب نواز کی مزار کس طرف ہے. اور اسی طرح دنیا بھر میں ازبکستان گئے تو دیکھتے کہ امام بخاری کی مزار کس طرف ہے، حضرت بہاؤالدین نقشبندی کی مزار کس طرف ہے. کیا پتا چلا؟ we go in search of these pious people because they are selected by Allah. اور یہ دشمنان خدا ہے، اس لیے ان کے پاس نہیں جاتے، جو اللہ والے ہیں انہی کو ڈھونڈ کر جاتے. مزارات پہ جانا اللہ تعالیٰ سے نسبت کے سبب سے جا رہے ہیں، نہ کہ پوجا کرنے کے لیے. تو جو ہمیں گریو ورشپرز کہے ان کو آپ ایک اور جواب دے سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہو، تعظیم کرتے ہو، یہ پوجا کر رہے ہو. ہم ان سے کہتے ہیں کہ دیکھو کعبہ شریف تو سب جاتے ہیں، دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو بار بار مکہ آمین آمین. کعبہ شریف جب جاتے ہیں اپنے لوگوں کو دیکھا ہوگا، یا اللہ میرے گناہ معاف، یا اللہ میرے گناہ معاف. کس کو دیکھا؟ کعبہ کو. کیا کبھی کسی نے دیکھا تم کعبہ کی پوجا کرتے ہو، کعبہ کے سامنے دعا کرتے ہو، تعظیم کعبے کی کرتے ہو، مقام ابراہیم کو ڈھونڈ کر جا کے نماز پڑھتے ہو قریب رہنے کے لیے، اور وہاں حتیم کے اندر نماز پڑھنے کی کوشش کرتے ہو، لوگوں کو دھکا دے کر بھی وہاں پہنچنے کی کوشش کرتے ہو، اور کعبے کی غلاف سے لپٹ کر دعائیں کرتے ہو. Why is that Allah؟ نہیں. اس کی پوجا کرتے ہو؟ نہیں. تو جواب کیا دیں گے؟ نہیں نہیں، ہم پوجا تو اللہ کی کرتے ہیں، عبادت تو اللہ کی کرتے ہیں. کعبے کی تعظیم اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک کعبے کا ایک مقام ہے، اس کو اللہ سے نسبت ہے. اللہ کا گھر کہا گیا، بیت اللہ کہا گیا. اے نجدیو، وہ تو تمہیں پتا ہے کہ اللہ سے نسبت ہے. اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کہا. کیا یہ حدیث ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نہیں سنی، جس کا مفہوم ہے کہ حضور علیہ السلام نے کعبے کو دیکھ کر ہی فرمایا، اے کعبہ بے شک اللہ کے نزدیک تیری عظمت ہے، لیکن اللہ کے اولیاء کی عظمت تجھ سے بھی زیادہ ہے. جب کعبے کی تعظیم یہ شرک نہیں تو جو کعبے سے افضل ہو ان کی تعظیم کیسے شرک ہو سکتی ہے؟